السلام علیکم دوستو، ارشد یاسین صاحب کے ساتھ ہوں رانا فواد۔ آج ہم 4 ایشوز پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں جتنی بھی دیکھا جائے تو ایک تو لانگ مارچ، دوسرا شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان جو ایک ڈائلاگ کا جو ہوا سلسلہ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا کہ لانگ مارچ اتنا لمبا کیوں ہوتا جا رہا ہے یہ، اور اس کے علاوہ ارشد شریف کیس کے حوالے سے مختصراً ہم بات کریں گے کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات پہنچی کہاں تک۔ سب سے پہلے تو بحیثیت صحافی ہم اس چیز کا افسوس کا اظہار کریں گے، اور اس چیز کا پوری کمیونٹی کو افسوس ہے کہ جس طرح سادوکی کے علاقے میں کنٹینر کے نیچے تلے آ کر ہماری ایک بہن صدف نعیم وہ جاں بحق ہو گئیں ان کی فیملی کے ساتھ، اور بحیثیت کمیونٹی ہم اس افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا، شہباز شریف نے یوٹیوبر سے پریس کانفرنس کے دوران جو بات چیت کے دوران جو بات کہی کہ ایک غیر سیاسی شخصیت کے ذریعے ان کو پیغام ملا عمران خان کا، جس میں انہوں نے 2 مطالبات رکھے کہ ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف کے 3 نام آپ دیں، 3 ہم دیتے ہیں، تو ہم مل جل کے کر لیتے ہیں۔ تو جس کے جواب میں جو ہے اس کا دوسرا مطالبہ وہی الیکشن کے حوالے سے جو وہ بار بار ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں، اس کے جواب میں فوراً بعد عمران خان کا ریئیکشن آیا کہ شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے، ہم نے جن لوگوں سے بات کرنی تھی وہ انہی سے ہم نے کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 مطالبات ہیں، نمبر 1 الیکشن کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، دوسرا آرمی چیف کے حوالے۔ یہ سیدھے سیدھے پارلیمان سے متعلقہ معاملات ہیں۔ اس میں حکومت اور اپوزیشن مل کر اس چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف، جو کہ ریکمنڈیشنز آرمی کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، سامنے جو نام لسٹ آتی ہے وہ آرمی کی طرف سے ہوتی ہے، ان کو مل جل کر وہ ایک ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے۔ ہسٹوریکلی یہ چیز دیکھیں تو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کس حیثیت سے وہ انٹروین کر سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہی چیز اگر دیکھیں اپلائی کی جائے انتخابات کے حوالے سے تو یہ بھی پارلیمانی معاملہ ہے۔ اس میں اگر وزیر اعظم نے ہی اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے اور صدر کو پھر انہوں نے اس کی سمری پٹ کرنی ہوتی ہے، اور صدر پاکستان اس حوالے سے ایک شیڈول کا اعلان کرتے ہیں اور ایک حکومت بنتی ہے، عبوری حکومت بنتی ہے، اور انتخابات کا شیڈول نکلتا ہے۔ لیکن جو عمران خان کی بات قابل غور ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میری شہباز شریف کی کیا حیثیت ہے، میں نے ان سے بات کی جن سے کرنی چاہیے تھی یا جو وہ بااثر ہیں۔ تو وہ عمران خان کا بیانیہ کیا ہے اور عمران خان کر کیا رہے ہیں، ان کی اس بات سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، اور اسی بات سے DGISI کی بات کی تائید بھی ہو جاتی ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں ملتے ہیں اور ریکویسٹیں کرتے ہیں اور اپنے پارلیمان آئینی اور غیر آئینی مطالبات سامنے رکھتے ہیں۔ تو ارشد صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ عمران خان کا بیانیہ اور ہے، اور وہ اسی طرح 2 اہم ترین معاملات، الیکشن کا معاملہ، اس کا آرمی کے ساتھ کسی طرح سے تعلق بھی نہیں ہے، تو وہ آرمی سے اس کی فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ مطالبات نہیں بلکہ فرمائشیں کر رہے ہیں۔ لاڈلا ایک فرمائشیں کیوں کر رہا ہے؟ اس میں رانا صاحب لاڈلا کون ہے کون نہیں ہے یہ تو لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا وہ جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں شہباز شریف نے بولا ہے آدھا سچ، انہوں نے سچ آدھا یہ بولا ہے کہ ان کو پیغام ملا، لیکن پیغام دیا کس نے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اب وہ بات عمران نے بتا دی کہ میرے ساتھ فلاں لوگوں نے بات کی، میں نے ان کو کہہ دیا کہ جناب یہ معاملہ ہے۔ اب اس معاملے کو اتنا الجھانا اور اتنا ہائی پروفائل لے کر جانا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ روٹین سے دوستوں کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ممکن ہے یہ روٹین سے بات ہوئی ہو، ممکن ہے کہ وہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہی یہ بات ہوئی ہو کہ یہ اسلام آباد پہلے جانے سے پہلے اس کو روک لیا جائے، یہ تو ایک بات۔ دوسری بات، شہباز نے جو کہا، میں نے کہا یہ آدھا سچ بولا ہے۔ آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ بھی آدھا سچ ہے۔ کس طرح وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اصل میں آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے وزیر اعظم پاکستان نے، وہ کوئی بھی وزیر اعظم ہو، اس کا یہ ثواب دید ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ تقرری ان کی کرتا ہے، ان کو اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے نہ کرے۔ وہ جس طرح اب بھی وہ اگر نواز شریف سے مشورے کر رہے ہیں اپنے بھائی ہونے کی حیثیت سے، تو یہ بھائیوں نے کسی سے کر رہے ہیں نا، وہ پابند نہیں ہیں آئین و قانون کے مطابق۔ اسی طرح اگر وہ 14 جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے تو وہ ایک کہہ لیجئے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن آئین کے حوالے سے وہ پابند نہیں ہے۔
اسی طرح جو انہوں نے بات کی کہ عمران کے طرف سے جو پیغام آیا جی 3 بندے آپ دے دیں 3 بندے میں دے دیتا ہوں، مطلب کتنے ہو گئے 6. اب 6 میں سے سلیکٹ کون کرے گا؟ یہ شہباز نے نہیں بتایا. اگر شہباز کا ہی اختیار ہے، وزیر اعظم کا ہی اختیار ہے، تو یہ عمران کو بھی پتہ ہے کہ اختیار کس کا ہے اور کس کو کہ کون اس میں جو ہے لگانے کی پوزیشن میں ہے اور کس کے کہنے پہ ہمیشہ لگتے رہے ہیں، یہ سب دنیا کو پتہ ہے. اب 6 بندوں کے نام شہباز شریف کہتے ہیں، یہ تو میری سمجھ میں بات آئی نہیں. اگر 3 وہ دے دیتا ہے 3 وہ دے دیتا ہے تو پھر 6 میں سے فائنل کون کرے گا؟ یہ سوال ہے نا. یہ شہباز شریف کو سمجھ نہیں آئی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو اس کا یقین آئے گا بھی یا نہیں آئے گا. لیکن اصل میں اب بات چلی گئی ہے انتخابات کی طرف. یک نکاتی ایجنڈا ہے. عمران یہ کہتا ہے کہ مجھے اس معاملے پہ بالکل نہیں آنا کہ کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میرٹ پہ لگا دے. اس لیے وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز. جب وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں میرٹ پہ لگا دیں، ختم ہو گئی بات. اب بات آ گئی ہے الیکشن کی ڈیٹ پہ، اور الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے ہر بندہ یہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ الیکشن ہونے ہیں تو لوگوں کے ووٹوں کی بنیاد پہ جیت ہار جو ہونی ہے. اب لوگوں کو کسی نہ کسی طرح قائل کرنا اور لوگوں کو یہ اطمینان دینا کہ آپ کے لیے اگر کوئی خلوص سے کام کر رہا ہے تو وہ ہم ہی ہیں. یہ ساری سیاسی جماعتوں کا یہ الیکشن کے قریب ہوتا ہی ہوتا ہے. اب اصل میں بات چلی گئی ہے الیکشن کمپین کی طرف، الیکشن مہم کی طرف، کیونکہ یہ الیکشن مہم کی طرف سے الیکشن آج ہوتے ہیں کل ہوتے ہیں، اگر اپنے وقت پر بھی ہوں تو پھر بھی 8-9 مہینے رہ گئے. 8-2 مہینے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، 6-7 مہینے تو ان کو بھی ہو گئے آئے ہوئے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب چیزیں جو ہیں وہ مکمل سچ کی بنیاد آدھا سچ بولا جا رہا ہے ہر طرف سے، اور آدھے سچ کی بنیاد پر عوام کو بے وقوف بنانے کی بات کی جا رہی ہے جو اب عوام بننے کو تیار نہیں ہے. یہ آدھا سچ عمران خان کب پورا سچ بولنا بھی شروع کریں گے؟ یہ شہباز شریف پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے اور عمران خان پہ بھی. عمران خان کی بھی جو جس کے بارے میں عام رائے ہے ان کے بارے میں کہ وہ آدھا سچ تو بات کی بات، وہ آدھا جھوٹ بھی پورا طرح نہیں بولتے، وہ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. اب لانگ مارچ ایک ایسی صورتحال میں چلا گیا ہے. کل تو چلیں ملتوی عمران خان نے کرنے کا اعلان کیا کہ خاتون صحافی کی ایکسیڈنٹ کے بعد جو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ملتوی کر دیا جائے اور کل سے ہم کاموں کی سے شروع کریں گے. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا یہ واحد یہ لانگ مارچ ہے جو کہ کم تعداد میں ہونے کے باوجود وہ صرف لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچنے تک اس کو 3 دن لگ گئے. یہ بڑی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، حالانکہ اتنے بہت کم تعداد میں لوگ ہیں کہ وہ ٹریفک بڑا فلو پھنسا ہوا ہے اور نہیں نکل پا رہے، یہ ہوا وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بس وہ ڈھکوسلا ہے ان کا، وہ بلیک میل کرنے کے لیے وہ طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. دوسرا، اب ہم ارشد شریف کیس کے حوالے سے بات کریں گے. ارشد شریف کیس قتل کے بعد ایک پوری صحافیوں کی فوج ظفر موج جو ہے نا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. جی باہر فلانا نکل گیا، فلانا نہیں چلا گیا. عمران ریاض خان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ وہ جی باہر چلے گئے ہیں، لیکن بعد میں ان کا اعلان آیا کہ نہیں میں ادھر ہی ہوں، موجود پیرزادہ چلے گئے اور اس کے علاوہ فلاں صحافی چلا گیا. یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس تاثر کو ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جی وہ صحافی اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے وہ جس طرح ارشد شریف گئے تو اس طرح دوسرے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ اس وقت کوئی حالات نہیں ہے. اور ارشد شریف کے معاملے میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ارشد شریف کی اس میں انوالومنٹ نہیں تھی. وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو شہباز بھٹی تھے انہوں نے ایک انتہائی غلط قسم کی گفتگو کی تھی جس پر ان کی پکڑ ہوئی اور ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو چلے بھی گئے. لیکن ان کا ارشد شریف کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا اس گفتگو کے حوالے سے. وہ تو صرف شریک گفتگو ہونے کی بنا پر قابو آ گئے. اب وہ جو صحافی حضرات جن کے موجود پیرزادہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کچھ فوج کے متعلق تو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن اس طرح کی اسٹیٹمنٹس نہیں آئی کہ وہ ریاست سے متعلق ہوں کہ ان کو غدار قرار دیا جا سکے تو جو ان کو بھاگنے کی ضرورت ہو. یہ صرف اس تاثر کو امپاور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ارشد شریف کو مجبور کیا گیا. حالانکہ وہ مجبور جو ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی قیادت کی وجہ سے. عمران خان نے جیسے کو خود کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ چلے جائیں یہاں سے، ان کو زندگی کو خطرہ ہے. اور جو الرٹ کے پی کے حکومت نے جاری کی تھی، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ایس او پیز کے مطابق، وہ پھر ان کی وزارت صوبائی وزارت داخلہ جو ہے وہ وفاقی وزارت داخلہ کو اور انٹیلیجنس اداروں کو سب کو وہ دی جاتی ہے. لیکن وہ انہوں نے مراسلہ سا بنایا، خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور وہ وفاقی حکومت کو کیوں نہیں بھجوایا، انٹیلیجنس اداروں کو کیوں نہیں بھجوایا؟ وہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور آئی ایس آئی چیف اس بات کا اظہار اپنی پریس کانفرنس میں بھی کر چکے ہیں.
दूसरा, अरशद शरीफ केस के हवाले से जो इन्वेस्टिगेटर्स हमारे वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वकार की जो उन्होंने लिया स्टेटमेंट ली, उसमें वो वकार ने हूबहू वही बात की जो कि पुलिस हुकाम ने वाक़े के फ़ौरन बाद की थी। जो अब देखा जाए जो शुकूक शुबहात का इजहार था, उन चीज़ों को तक़वियत मिलती है कि जो भी लोगों ने जिन लोगों ने भी इस चीज़ का किया है उसमें पुलिस का पूरा किरदार है। पुलिस का जनरल सर्विसेज यूनिट जो है, जो बदनाम ज़माना, और कीनिया का बदनाम ज़माना तो है ही है, पूरे रीजन में बदनाम ज़माना है, क्योंकि वो जो हाई प्रोफाइल लोगों को कत्ल करने के मामले में वो बदनाम है। कीनिया के सदर हैं, वो भी उस यूनिट को ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं। उसने वही स्टेटमेंट दी वकार ने जो कि पुलिस ने दी थी। और एक और अहम बात जो अभी तक मीडिया में उसको उभारा नहीं जा रहा, वहाँ के जो कीनिया का लोकल न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड, स्टार और KTN चैनल जो है, उन्होंने इस चीज़ का नशर भी की हैं और उन अखबारात में ख़बरें भी मौजूद हैं कि जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर ये वाक़या सारा किया गया कि वो एक मर्सिडीज़ गाड़ी वो छिनी थी या वो बच्चा उसमें साथ अगवा हुआ था और वो एक पूरा घड़ा गया वाक़या। हकीकत ये है कि वो एक वालिद ने दरख्वास्त दी थी कि उसका बेटा उसकी गाड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी लेकर चला गया है, चोरी करके या अपनी उसकी मर्ज़ी के बगैर वो गाड़ी लेकर चला गया है, और वो उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी। और वो उसने 24 तारीख को, इसी महीने यानी कि 24 तारीख को उसने अपनी वो दरख्वास्त वापस ले ली। स्टार, द स्टैंडर्ड और KTN पर ये रिकॉर्ड मौजूद है, 24 तारीख का आप देख सकते हैं। अर्शद साहब, ये क्या समझते हैं कि ये वकार का जो कहा जा रहा है कि वो एक प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड है? वकार तो एक शूटिंग रेंज चला रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं, ये तो सबको पता है। और अब उस शूटिंग रेंज का पाकिस्तान की किस शख्सियत के साथ ताल्लुक है, ये देखना भी बाकी है, क्योंकि ये जो है पुलिस की तरफ से अगर देखा जाए तो वो जो स्टेटमेंट की आई हैं उसमें उन्होंने कहा है जी कि वो पाकिस्तानी हुकाम ने उनसे बातचीत की और पाकिस्तान की तरफ से एक यूनिट वहाँ पे गया और ये सारा कुछ हुआ तो वो कर लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई यूनिट जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट या जनरल सर्विसेज यूनिट मेन पुलिस डिपार्टमेंट के नीचे है। ये यूनिट अलहदा से नहीं है, उसी डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का एक ज़ेली हिस्सा है। उसकी कोई हैसियत ही नहीं है कि उसके साथ कोई बातचीत की जाए। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई वफद जाता है तो वो वहाँ की वजारत दाखिला या वजारत खारजा के कंसर्न से उनके साथ बात करेगा और उसमें पाकिस्तानी एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसमें ना तो पाकिस्तानी एम्बेसी की इन्वॉल्वमेंट है, ना ही वहाँ के जो कीनिया का वजारत खारजा या वजारत दाखिला है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है। या पुलिस कौन थी मम्मे खां बन गई कि वो कहें जी कि हमें वो आके मिले और हमारे साथ उन्होंने बातचीत की और हम वो वीडियो लीक कर देंगे या ऑडियो लीक कर देंगे। इस तरह की तो मामला मुमकिन ही नहीं है। इससे ज़ाहिर लगता नहीं है कि ये आप इस मामले को ज़रा क्लोज कीजिएगा कि क्या इसमें पुलिस की इन्वॉल्वमेंट आपको लगती है या वाक़या किस तरह से आपको लगता है ये वाला? ये देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि कीनिया पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी वही बात वकार ने की है, और मीडिया जो है, कीनिया का मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो कीनिया के, क्योंकि पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके तफ्तीशकारों ने जो रिपोर्ट दी थी उसको ही मुस्तरद कर चुके हैं। इसलिए वकार की जो स्टेटमेंट है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वकार की स्टेटमेंट और पुलिस की स्टेटमेंट तो एक जैसी है, तो दोनों की क्योंकि एक जैसी है। और बाज़ मेरे ज़राए ने, कल मेरी बात हुई कुछ दोस्तों से, उन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस जो है वो किसी के दबाव में है और उनके दबाव पे ही वकार ने ये स्टेटमेंट दी है। असल हक़ाइक़ ये नहीं है। असल हक़ाइक़ हैं क्या? अब क्योंकि लैपटॉप और उसका टेलीफोन जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, अब वहाँ जब तफ्तीश होगी और उस पर मुख्तलिफ़ लोगों की कॉल्स और लैपटॉप में होने वाले मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएगी। अब मैं समझता हूँ कि अब जो कुछ सामने आया है वो सुनी सुनाई बातों के कह लीजिए, और जो जिसका आपने कहा कि जी वो उसका तो तल्लक ही नहीं बनता था। अब जब उसका तल्लक नहीं बनता था हर तरफ हर मुल्क के अंदर राना सनाउल्लाह जैसा कोई वज़ीर दाखिला तो होता नहीं है कि जो हर मामले को बगाड़ने संवारने में आ जाता है। बहुत सारे ममालिक के जो वज़ीर दाखिला होते हैं बहुत संजीदा होते हैं। वज़ीर दाखिला जो होता है वो बहुत संजीदा होता है और सिर्फ वो गुफ्तगू करता है जो पाकिस्तान के मफाद में ही, या मतलब उस मुल्क के मफाद में ही होती है। कोई वो अफवाहें फैलाने के हवाले से बिल्कुल इस तरह के इक़दाम नहीं किए जाते। अब कीनिया के अंदर जो है वहाँ वज़ारत दाखिला, उनकी वज़ारत खारजा, वो जो मुतलका लोग जो हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इसकी ना तो मीडिया, कीनिया की मीडिया को रिपोर्ट कर रहा है, ना ही उसकी कोई इतलात है। जो इतलात आ रही हैं वो कीनिया की पुलिस की आ रही हैं। और इसलिए अभी जिस तरह मैंने कहा कि अब टेलीफोन और लैपटॉप
مل گیا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہیں کیا۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ اور فون، موبائل فون جو ہے وہ بڑی بنیادی کلیدی کردار ادا کریں گے اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے کے حوالے سے۔ ان کا فرانزک ہوگا تو وہ کچھ جو چیزیں سامنے آئیں گی اس میں وہ پولیس کس حد تک درست کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے اور حالات و واقعات تھے کیا، وہ حقیقت جو ہے کلی تبھی کھلے گی جب ان چیزوں کا، دونوں چیزوں کا فرانزک ہوگا۔ جی، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔